السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ ید آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کا معنی میں نے ہاتھ بتایا تھا۔ جیسے ہم رفع یدین کرتے ہیں نماز کے شروع میں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، جس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ نماز میں جہاں بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ ید کے معنی ہاتھ، فارسی میں بھی ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ، بندھا ہوا ہے، تنگ ہے۔ اس کا یہ غین لام لام سے ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ کا گردن سے باندھ۔ تو یہاں پر یہ استعارہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی گردن سے ہاتھ بندھا ہوا ہونا۔ عرب بولتے تھے جو کنجوس ہو، جس کا ہاتھ تنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو نعوذ باللہ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے، یہ کہا۔ غلت، تنگ ہیں، یہ وہی لفظ ہے غین لام لام۔ تا تو مؤنث کی علامت ہے، جس کا ترجمہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ، کن کے؟ یہودیوں کے۔ وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی۔ لام عین نون، اگر تیل لگا دیں تو اردو کا لعنت بن جائے گا۔ بما، اس وجہ سے جو، قالوا، انہوں نے کہا، بلکہ، یداہ، اس کے دونوں ہاتھ، ید ایک ہاتھ، یدا دو، کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جیسے اس کی شان کے لائق۔ مبسوطتان، کشادہ ہیں، دونوں کشادہ ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ باسین تا، جس کا معنی پھیلانا، کشادہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ نئے لفظ ہیں، ان کو یاد کریں۔ ویسے میں نے آپ کو پچھلے کسی سبق میں اردو کا لفظ بساط اس کے ساتھ لنک کیا تھا۔ باسین الف تو ہے۔ بساط کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طاقت۔ طاقت کیا ہوتی ہے؟ جتنا اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کی ریچ ہوتی ہے، اتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا معنی کشادگی، دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کے۔ ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ آپ اکثر بولتے ہیں، اور نانو نسخہ بھی میں پڑھا چکا ہوں، اس کے ساتھ اردو کا لفظ لنک کیا جا سکتا ہے۔ ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ یہ ما شاء اللہ میں آپ نے پڑھا۔ ولا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور اضافہ کرے گا۔ یہ لام اور نون جو متشدد ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، جس کا معنی اضافہ کرنا ہے، جس کا معنی تاکید دینا ہے۔ کس میں؟ اضافے میں۔ یزیدو کو دیکھیں تو زے، یہ اور دال موجود ہے، تو مزید اس کو بنانے کے لیے میم لگا دیں تو مزید بن جائے گا، اور زیادہ بنانا چاہیں تو زے، یہ الف دال ازا زیادہ بن جائے گا۔ لا یزیدن، البتہ وہ ضرور اضافہ کرے گا، کثیرم منہم، ان میں سے اکثر کا۔ یہ کثیر کا لفظ کئی بار آپ پڑھ چکے۔ منہم ما انزلا، جو اتارا گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلے حرف پر پیش اور
सेकंड लास्ट के नीचे जेर हो तो ये पैसिव होता है माजी का। उनजिला उतारा गया, इलई का आपकी तरफ, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, तुग़यानम व कुफ्रा, तुग़यान सरकशी, तुग़यानम व कुफ्रा और कुफर में। ये तुग़यानी मैंने बताया था पहले इस बारे में सूरह बकरा पढ़ाते हुए कि जब दरिया में तुग़यानी आती है तो उसका पानी सरकश हो जाता है, किनारों की तरफ से बाहर निकलता है। तो तुग़यानम व कुफ्रा, सरकशी और कुफर में। व अलकईना और हमने डाल दी, अलका कर दिया, ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले। बैनहुम उनके दरमियान, बैनहुमुल अदावा अदावत, उर्दू का लफ्ज़ आइन दाल अलिफ वाव ते, ये गोलते है तो इसको दूसरी ते कर ले तो उर्दू का बन जाएगा अदावत, दुश्मनी। अदावता वल बग़दा और कीना, बुग़्ज़, बेगैन ज़ाद बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक, खड़े होने के दिन तक। कुल्लमा जब भी, औकदू वो जलाते हैं, ये आपने ये भी सूरह बकरा में पढ़ा था। वकूद हन्नास वल हिजारा, ईंधन है जिसका इंसान और पत्थर। वाव काफ दाल, वकूद ईंधन को कहते हैं। तो औकादू ये सब जलाते हैं। नार लिल हर्ब, नार आग, लिल हर्ब जंग के लिए, हर्ब मैदान हर्ब, सामान्य हर्ब हम ये बोलते हैं। अतफाहा बुझा देता है इसे। त्वाफा और हमजा जिसका मानी बुझाना। अतफाहा नया लफ्ज़ याद करें, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला। व यसअूना और वो सही करते हैं। तीन आइन मौजूद है, वाव है, उसका रूट वर्ड वाव की जगह या लगाएं तो कोशिश करना, सही करना, जिद्दोजहद करना। व यसअूना और वो सही करते हैं, फिल अर्ज़ ज़मीन में, फसादा फसाद की, फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ला नहीं, युहिब्बुल मुफ़सिदीन मोहब्बत करता, पसंद करता, किसको? फसाद करने वालों को। मुफ़सिदीन फसाद करने वाले। ये लंबी आयत मुबारक है तो इसका बा मुहावरा तर्जुमा सुने और इसे हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ सके। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, अल्लाह का हाथ तंग है, नाउज़ बिल्लाह अल्लाह कंजूस है, ये उन्होंने कहा। उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बात इरशाद फरमाई कि उनके हाथ तंग हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके वो कंजूस हैं और उन पर लानत की गई है। किन पर? यहूद पर। बेमा इस वजह से, कालू जो कुछ उन्होंने कहा। बल्कि यदाहू बल्कि उसके दोनों हाथ कुशादा हैं। किसके? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे उसकी शान के लायक है। और वो खर्च करता है जिस तरह वो चाहता है, और वो अलबत्ता इनमें से अक्सर का जरूर इजाफा करेगा। किस बात में? सरकशी और कुफर में। जो आपकी तरफ उतारा गया आपके रब की तरफ से, यानी कुरान की वजह से उनकी सरकशी और कुफर में इजाफा हो जाएगा। और हमने उनके दरमियान अदावत और कीना क़यामत के दिन तक डाल दिया। जब भी वो आग जलाते हैं जंग के लिए, जब भी वो जंग के लिए, लड़ाई के लिए आग जलाते हैं, ये भी मुहावरा है। जंग के लिए आग बाकायदा जलाई नहीं जाती, ये जंग की सख्ती के लिए बोला जाता है, क्योंकि जंग में मौत ही मौत होती है दोनों तरफ।
وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ماننے والے موت کو گلے لگا کے شہید ہوتے ہیں اور جنت کے وارث بنتے ہیں، اور جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں وہ آگ میں جل کر قتل ہو کر وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو جب بھی وہ جنگ کی لڑائی کی آگ جلاتے ہیں، اللہ بجھا دیتا ہے اس کو، اور وہ زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے کرتوت کو جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، یہ بڑا تفصیلی بات ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی بات کو نقل فرمایا، جو وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی وہ کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اسی لیے ہم سے صدقہ مانگتا ہے، کبھی کہتے اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ تو اندازہ کریں جو زمین و آسمان کا مالک ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر پوری مخلوقات کی تمام تر ضرورتیں پوری کر دے، اللہ تمام خواہشیں پوری کر دے، ان کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی آپ سمندر میں سوئی کو ڈبوئیں اور جتنا سمندر میں پانی کم ہو جائے، اتنا بھی اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ تو اتنا بڑا بادشاہ جو اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے، ان یہودیوں ظالموں کو دل دماغ بیٹے بیٹیاں دنیا کی ہر نعمت تھی، بلکہ یہ مدینے کے اندر زیادہ امیر لوگ تھے مسلمانوں کی نسبت، زمینیں تھیں ان کے پاس صنعت و حرفت تھی، ہتھیار بناتے تھے۔ تو جس اللہ نے ایک دماغ اور ایک دل کی قیمت، آپ آج ڈاکٹروں سے پوچھیں بائی پاس کی قیمت کتنی ہے، اگر جگر تبدیل کرنا ہو تو اس کی قیمت کتنی ہے، جگر کو ٹانکا لگانا ہو تو کتنی ہے۔ ایک انسان ملین بلین کا ہے پورا انسان، اور پھر اس میں روح بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو جس اللہ نے اتنے انسان بنائے، ان کی ہر ضرورت کو پورا فرمایا، پھر یہ جو زمین ہے یہ ایک نقطے کی طرح ہے اللہ کی کائنات کے حساب میں، جیسے چٹیل میدان میں ایک نقطہ لگاؤ تو کتنا کا ہوگا وہ، تو یہ زمین اتنی ہے۔ آپ رات کو جو ستارے دیکھتے ہیں یہ کوئی اتنے چھوٹے ستارے نہیں ہوتے، سورج ایک ستارہ ہے جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اس طرح کے یہ لاکھوں کروڑوں ستارے موجود ہیں کائنات کے اندر۔ تو اللہ نے اتنی مخلوقات پیدا کی جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جو ان سب کو دیتا ہے، اس کو یہ کوئی بدتمیزی کرے اس کی شان میں، تو پھر اللہ پاک نے فرمانا ہی تھا کہ ان کے ہاتھ تنگ ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بخیل ہیں۔ اور آپ قیامت تک دیکھ لیں جو یہودی ہیں وہ بخیل ہی رہیں گے، اور اللہ نے لعنت کر دی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، یہ بکواس کر کے جو اللہ کی شان میں انہوں نے کی۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ نہیں ہے، اور اللہ کے حدیث میں آتا ہے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ برابر کی قوت کے ہیں۔ اور جب بھی اللہ پاک کے بارے میں آپ بات کریں، اللہ کی کسی صفت کے بارے میں، تو ایسے کہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ورنہ کیا ہوگا، انسان نے جو ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، انسان کا تصور ادھر جائے گا کہ ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کی جیسے شان ہے اس طرح اس کے ہاتھ ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں میں لوگوں کے دل ہیں، اندازہ کر لیں، اور اللہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا قیامت کے دن، تو اندازہ کر لیں جیسے اس کی شان کے لے کے۔ یہ کہنا ضروری ہے، اگر آپ مثال دیں گے اللہ کی کسی صفت کی، اللہ کے کسی جیسے ہاتھ پاؤں یا اللہ کے دیکھنے کی، تو پھر آپ وہ کفر ہوگا۔ جب بھی بات کرنی اللہ دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اللہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، ہمیں نہیں پتہ، ہمارا سننا دیکھنا محدود ہے، اور اس کے ہم آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ پورا لیکچر ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، یعنی اللہ تو دیتا ہی جا رہا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، جو رب کلواتے تھے ان کو بھی دیتا،
ایسا کوئی ہے کشادگی والا جو اپنے مخالف کو بھی کہیں زیادہ عطا کرے اور جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے؟ اور اللہ ضرور ان کی طغیانی اور کفر میں اضافہ کر دے گا۔ اس وجہ سے جو آپ کی طرف اتارا گیا، مطلب یہ قرآن کو ماننے کی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں تو یہ آسمانی کتاب کو مانتے، لیکن اس وجہ سے یہ اس کو نہ ماننے سے یہ کفر میں اور سرکشی میں اور آگے بڑھ جائیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہم نے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک ان میں ڈال دیا، ان کا اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور یہ دیکھیں نبیوں کی اولاد تھے، یہ چنی ہوئی قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، یہاں تک کہ مدینے سے بھی ان کے تینوں قبائل کو نکلنا پڑا اور دنیا میں بھی آج تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا جب بھی انہوں نے لڑائی کے لیے آگ جلائی اللہ نے اس کو بجھا دیا، یعنی ان کی چالیں اللہ نے نہیں چلنے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی انہوں نے شرارت کی انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور اگلی ان کی جو کرتوت اللہ نے بتائی کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے، بلکہ اور جگہ پہ فرمایا یہ تو کافر اور یہود اور یہ جو ہیں یہ فساد پھیلا کر کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک وہ یہود ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، تو فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو امن پسند ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام کرتوتوں سے بچائے جو یہود کی برے کرتوت تھے، اور ہمیں دنیا میں امن پھیلانے والا بنائے، ہمیں ہماری صفوں میں اللہ اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، اللہ ہمیں طغیانی اور کفر سے بچائے، اور اللہ ہمیں آسمانی کتاب قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کی شان میں کبھی گستاخی کا سوچیں بھی نہ، جیسا کہ یہود نے کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔